الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. محترم حضرات اور محترم خواتین، جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اسے چھوڑ دینا ہے، صرف آج اور کل کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے کہ ماضی میں بے شمار انسانوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اس باقی دنیا کی طرف چلے گئے جس کو آخرت کہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اسی اصول کے تحت اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا. جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے اور اس پر ان کا قلب و ذہن مطمئن ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. شب و روز اپنے معاملات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق اور کردار میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں جب تک اس دنیا میں جینے کا موقع ملا ہے ہم یہاں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے موقع ملے، اور جب دنیا ہم سے چھوٹے اور آخرت کی طرف ہماری روانگی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے رحمتوں کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان کا اعلان کیا جائے. چاہے وہ قبر کی تنہائی ہو، عالم برزخ کے حالات ہوں، حشر کا میدان ہو، حساب کتاب کی گھڑی ہو، ہر موقع کے لیے آدمی فکر مند ہوتا ہے، لیکن فکر مندی اسے ہوگی کہ جو ان حقائق کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا. جسے اس بات کا یقین نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اس کو فکر بھی نہیں ہوگی. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں کسی نہ کسی درجے میں اس انداز کی فکر سے وابستہ رہنے کے لیے توفیق بخشی ہے، موقع کرنا ہے. اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس فکر کے لیے اور اس عقیدہ اور اس خیال کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زندگی میں ہدایت کا انتظام کیا ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی جب تک جیے گا، جب تک رہے گا تو اپنی زندگی میں وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہے گا. فی نفس ہی اس کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی. دنیا خواہ اسے ناکام سمجھے، اسے نامراد سمجھے، لیکن حقیقت میں اس کے قلب و ذہن سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے راستے میں تمہیں تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے، پھانسی دی جا رہی ہے، کیا تمہیں کچھ پریشانی ہے؟ تم کچھ آہو بکا کے ساتھ کاش کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کے لیے نہیں ملتے؟ نہیں. اس کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے کہ خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے.
جس کی تمنا برسوں سے ہم نے پال رکھی تھی، شہادت کی موت، رب کریم نے وہ نعمت آج ہمیں عطا فرمائی۔ فزت برب الکعبہ، کتنے لوگوں نے پھانسی کے پھندے کو گلے میں جب ڈالا گیا تو ان کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ان کو کامیاب ہو گئے۔ ان کو اسٹیچر پر لاد کر کے یا پولیس اور جیل کا عملہ گھسیٹتے ہوئے جیل خانے کی قید خانے کی طرف، پھانسی گھر کی طرف لے نہیں گئے، بلکہ اپنے قدموں سے مسکراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہدایت جن کے حصے میں آتی ہے وہ اس کیفیت سے جب دو چار ہوتے ہیں تو اس پر بھی ان کو اطمینان ہوتا ہے، اور جب کبھی اپنے خدا سے وہ سرگوشی کرتے ہیں اور خدا کے سامنے التجا اور استدعا کرتے ہیں تو ان کے زبان سے جملہ نکلتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین، ہم محتاج ہیں اس دنیا میں آپ کی جانب سے عنایات و مہربانیوں کے، اور اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں اس وقت بھی ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے، اور اس وقت بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیے گا، اور وہ کامیابی کی شکل یہ ہوگی کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت حاصل کرنے والوں کو آگاہ کیا، متوجہ کیا، اور ان کو بتایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، بچ گیا، اور جنت میں جس کو جگہ مل گئی فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا جو معیار لوگوں نے متعین کر رکھا ہے، دولت جب کسی کے حصے میں آتی ہے دولت مند کہلاتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں صاحب ثروت ہوں، دولت مند، میں کامیاب ہوں۔ عہدوں اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ آرائی ہوئی، اس میں ہم کامیاب ہو گئے، اور میرے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ ناکام ہو گئے، یا اس طریقے زندگی کے دوسرے اور معاملات اور مسائل میں کامیابی اس کو لوگ تصور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اصل کامیابی تو وہ ہے کہ ایسے راستے پر چلو کہ جس راستے پر چلنے کے نتیجے میں جنت تمہارے حصے میں آ جائے، جنت تمہیں نصیب ہو جائے اور جہنم سے تم بچ جاؤ، فقط فاز۔ دنیا میں جو یہ کامیابی کا معیار متعین کیا گیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک دھوکے کا معاملہ ہے۔ چند روزہ زندگی اور چند دن کی زندگی، اس میں اگر کسی کو کچھ مل گیا تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ حضرات، ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص بات کی طرف متوجہ کیا، اور وہ خاص بات یہ ہے، توجہ کے لیے اور فکر کے لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا اور سوچنا چاہیے۔ توحید عقیدے میں سب سے بنیادی اور اہم تر مسئلہ ہے، اللہ کو ایک سمجھنا۔ توحید کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے اور اسی ایک کا میں بندہ ہوں۔ توحید کا تصور یہاں پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ توحید کا تصور یہ اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ توحید کا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان صفات کے تئیں جو اس کے تقاضے ہیں، اس کے تعلق سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آدمی اس کو اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، اس میں کبھی غفلت، سستی یا کوتاہی کا کوئی دخل نہ ہو، اور ہمیشہ اخلاص رہتا رب کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے جو کام کرے وہ خدا کی خوش کرنے کے لیے، جو بات بولے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے، جو بات سنے وہ خدا کی خوشنودی کے خاطر ہی سنے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے،
اور اللہ رب العالمین کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے ویسے کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے نیت تو باندھی ہے لیکن کام کچھ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے مقاصد اور دوسرے اغراض کو اپنے پیش نظر ہم نے رکھا ہے تو یقینی طور پر توحید کا تصور مجروح ہو جاتا ہے, توحید کا عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے کہ عقیدے میں سب سے اولین اور سب سے اہم عقیدہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اس کو ایک سمجھنا, اس کی ہر بات کو ماننا اور اس کے سلسلے میں کسی غفلت و کوتاہی کے اندر مبتلا نہ ہونا. اعمال کے اندر جو عقیدے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اعمال میں سب سے مقدم چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 بجے دن میں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ ایمان میں وہ داخل ہو رہا ہے. ابھی 10 بجے ہیں اور دائرہ ایمان میں داخل ہوا ہے. 1 بجے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. اگر تم ایمان میں سچے ہو اور ایمان کے تعلق سے تمہارا قول صدق پر مبنی ہے اور نماز کے لیے زکوٰۃ سال میں واجب ہوگی, روزہ سال میں 1 دفعہ آئے گا, حج زندگی میں 1 دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہونا ہوگا اگر وسعت ہوگی, دولت ہوگی. لیکن یہاں تو کسی مرد کو, کسی عورت کو, کسی بوڑھے کو, کسی جوان کو کوئی استثنا نہیں ہے. مؤذن آواز دے رہا ہے, صدا بلند ہو رہی ہے, مائک سے آواز لگایا حی علی الصلاۃ. کلمہ پڑھنے والوں, اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں, توحید کو اپنے عقیدہ کا بنیادی حصہ سمجھنے والوں اور نماز کے لیے. اس لیے کہ تم نے یہ عقیدہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تمہیں کامیابی ملے. تم کامیابی کے محتاج ہو, ضرورت مند ہو, تمہاری بنیادی ضرورت ہے کہ تم کو کامیابی ملے. حی علی الفلاح. اگر تم نماز پڑھو گے, نماز کے فوائد, نماز کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی وہ کامیابی ہوگی. حی علی الفلاح. اور کامیابی کی طرف. حضرات, یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو روزانہ ان کاموں سے ہم سنتے ہیں اور ذہن جاتا بھی ہے اور نہیں بھی جاتا ہے. آواز ہم سنتے بھی ہیں اور سن کر کے انسنی بھی کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو سن کر کے اس پر توجہ کرتے ہیں اور اپنے تمام چیزوں سے وہ فارغ ہو کر کے اور کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں, کامیابی کی طرف دوڑتے ہیں. کامیابی کی طرف, چاہے وہ جاڑا ہو, گرمی ہو, برسات ہو, کوئی موسم ہو, وہ کامیابی کے محتاج ہیں. وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے لپکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن تو کامیاب ہو گیا. پہلا حصہ جو تھا اس کا توحید کا, عقیدے کا, وہ مومن بنا, اور مومن کے ساتھ ہی فوری طور پر جو آواز لگی تو وہ نماز کے لیے متوجہ ہو گیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کے لیے وہ خشوع اختیار کرنے والے ہیں, اس میں کوئی تکلف اور کوئی تردد کرنے والے نہیں ہیں. گویا کہ یہ بات بالکل ہی واضح انداز سے سامنے آ گئی کہ کسی صاحب ایمان کو اس بات کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو, تارک صلاۃ بھی ہو. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایک بات تو قابل توجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین ہم فلاح کے محتاج تو ضرور ہیں اور چاہتے بھی ہیں, لیکن کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں اور کیسے ہم اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کون ہو, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع ہی میں بتا دیا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان لائے ہو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. ویقیمون الصلاۃ,
ایمان کے ساتھ ہی فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور جب نماز بھی پڑھ لی، اقامت صلاۃ بھی کر لیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی تعلق قائم کر لیا، اس کا حق ادا کیا. اللہ نے کہا کہ جس معاشرے میں رہتے ہو وہاں غربا اور مساکین ہیں، ان کے لیے بھی ہماری باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہوگا، خرچ کرو ان کے لیے. اللہ کے بندوں سے ربط تعلق قائم کرنا، پیسوں کو خرچ کر کے ان کی ضروریات کے تکمیل کے لیے حسب حیثیت لینا دینا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلقات کو مستحکم کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان صفات کو تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو ہماری جانب سے اعلان کیا جائے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو اس ہدایت پر چل رہے ہیں جو رب العالمین نے ان کو بتایا ہے، جو رہنمائی کی ہے، وہ ہدایت پر چلنے کے نتیجے میں مفلحون، کامیاب ہے. بعض بزرگوں نے مفلحون کا ترجمہ کرتے ہوئے فلاح کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ نہال ہو جائیں گے یا نہال کر دیے گئے. نہال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دے دیا کہ ان کے تصور، ان کے خیال، ان کے گمان سے زیادہ ان کو دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں نہال کر دے. حضرات، جب یہ کیفیت ہوگی اور یہ کیفیت ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ فلاح کے ہم محتاج بھی ہیں، ہدایت موجود بھی ہے، اور ہدایت پر چلنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، اور ہدایت کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیفیت بعض دفعہ کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو بات دکھتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سورت عام طور سے ہمیں اور آپ کو یاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حضرات، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے، نماز پڑھنے کا جو غرض ہے، اس غرض سے ہٹ کر کے، اس مقصد سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ نماز اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے نتیجے میں معاشرے میں، سماج میں ایک اچھے اور بھلے انسان کی شکل میں دیکھا جائے گا اور ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. سب نمازی آدمی ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کے سلسلے میں اگر کسی سمجھی نے ہمیں اور آپ کو یہ بات بتا دی کہ نماز پڑھنے کے نتیجے میں گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، یا جوڑوں کے درد سے تم کو نجات، کیا بات کہہ دی؟ نماز کے بارے میں یہ اتنی اونچی بات کہہ دی. اللہ نے کہا تھا کہ فلاح کے لیے نماز پڑھو، انہوں نے کہہ دیا کہ گھٹنوں کے درد کو سے نجات پانے کے لیے نماز پڑھو. اس کی بات قابل تعریف بن گئی، اور اللہ نے فلاح کی بات کہی تھی اس پر توجہ نہیں. نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں زیادہ، ہم بھی پڑھتے ہیں. نماز کے دوران ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے خدا سے، ہم کیا اس سے مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے ہم رکوع کی حالت میں ہیں. ہم کو اگر کوئی کہے کہ میرے سامنے تم جھک جاؤ تو ہمارا ادنا مسلمان بھائی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر ہم سے اور آپ سے یہ کہے کہ میرے سامنے تم سجدہ کرو اس لیے کہ ملک کا میں سربراہ ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، فوجی ہوں، اور اگر تم میرے سامنے اپنے سر کو میرے قدموں میں نہیں رکھو گے گولی مار دی جائے گی. گولی کھانے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا، لیکن کسی کے سامنے پیشانی کو، اپنے قیمتی پیشانی کو اس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن خدا کے سامنے پیشانی بھی رکھ رہا ہے، خدا کے سامنے جھک بھی رہا ہے، خدا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا بھی ہے، خدا سے سرگوشیاں بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے یعنی اپنے دل کی بات بھی کہہ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور
اس کی خوشنودی کا منشا اور مقصد اس کے ذہنوں سے پوچھا ہے۔ لوگ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، بھی کر رہے ہیں، لوگ جس انداز سے کچھ مراسم ادا کر رہے ہیں ہم بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں اس کے نتیجے میں خدا سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کیفیت کیا پیدا ہونی چاہیے؟ کیفیت یہ پیدا ہونی چاہیے کہ حدیث کے روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی تمہاری کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، جس سے تم نے محبت کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے، تو کیا وہ اس سے ملنے کے وقت کچھ ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں، بلکہ ان کی نظر ہوگی تو محبوب کی طرف ہوگی، کام ہوں گے تو محبوب کی طرف ہوں گے، توجہ ہوگی تو محبوب کی طرف ہوگی۔ اللہ محبوب ہے جس نے محبت کو پیدا کیا، جس نے محبوبوں کو پیدا کیا، جس نے محبت کرنے والوں کو پیدا کیا، اس سے محبت کرنے کا دعویٰ، اور معلوم ہوا کہ وہاں تصور کچھ اور ہے یا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کہہ تو رہے ہیں سبحان ربی العظیم، لیکن عظیم کون ہے ذہن میں نہیں آتی۔ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں سر رکھ کر کے کہہ تو رہے ہیں، لیکن اعلیٰ کون ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے تو اس سعادت کے تعلق سے ایسا محسوس کرو کہ اس کائنات کے مالک نے ہم کو اپنے یہاں بلایا ہے، ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ موقع دیا ہے، ورنہ کروڑوں انسان حیال صلاح بھی سنتے ہیں، حیال فلاح بھی سنتے ہیں، کروڑوں انسان سنتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا موقع نہیں ملتا ہے، اس بات کا موقع ان کو نہیں ملتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دو سجدہ جا کے کر تو لیں۔ اپنے کاروبار میں، اپنے آفس میں، اپنے مشاغل میں، اپنے مصروفیات میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں وقت لگا رہے ہیں، آپ اس وقت تھوڑی دیر کے ایک سیکنڈ کے لیے آپ اپنے توجہ کو اپنے گھر کی طرف، بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف دوڑائیے اور دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں یہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے تو ایسا محسوس کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے تم کو، خدا سن رہا ہے تمہاری باتوں کو، خدا تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر تمہارا دل، تمہارا ذہن، تمہارا دماغ ادھر ادھر بھاگا اور بہکا تو اس کو محسوس ہو جائے گا کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھے تو کھڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرے تصور سے اس کا ذہن خالی ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ایک ہے ادھر ادھر کی باتوں کا ذہنوں میں آ جانا، اور ایک ہے ادھر ادھر کی باتوں کو ذہنوں میں لے آنا، دونوں فرق ہے، دونوں فرق ہے۔ اگر کوئی بات آ جاتی ہے اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن اگر آدمی لے آتا ہے یقیناً نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ظاہر شکل میں تو نماز ہوتی ہے، لیکن حقیقت جو نماز کی روح ہے، وہ نماز کی روح اس میں حقیقت میں وہ روح نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس انداز کی نماز پڑھو گے کہ خدا کو دیکھ رہے ہو تم یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی، اس نماز کے تعلق سے تمہارا جو تمہیں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارے سامنے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ورنہ سورہ معارج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جہنم نظروں سے دیکھے گا انسان، دہکتی ہوئی جہنم، چنگھاڑتی ہوئی دوزخ کو انسان دیکھا کہ پیتا پانی ہو رہا ہے، اور اس وقت اپنے خدا سے کہے گا رب العالمین میرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، گھر کے تمام لوگوں کو، دنیا کی سارے جہان کی دولت کو رب العالمین لے لیجیے۔ لو یرتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ کلا ان تمام چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن دائرے دماغ ہوں گے کون؟
کہ جس کو وہ دینے کے لیے پیش کرے گا فدیے کے طور پر، میرے بدلے میں یہ سب کچھ لے لیجیے لیکن میری جان چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کرنا ہے کل یہ نہیں ہوگا، کل انہا لظا نظارت للشر تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم في صلاتهم دائما۔ مسلمان وہ لوگ جو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، اس پر مداومت کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ہفتے میں ایک دن ایک وقت کی نماز پڑھتے تھے، بلکہ ہفتے میں جتنی نمازیں ہوتی تھیں سب کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دہکتی ہوئی جہنم اور بھڑکتے ہوئے دوزخ سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز کی طرف توجہ کرو، نماز کی طرف توجہ کرو۔ حضرات سورہ مدثر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک منظر یہ بھی ہوگا، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں لوگ پڑے گئے ہیں، کون لوگ؟ صرف مشرکین ہی نہیں، صرف کفار ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرمین، یتساءلون عن المجرمین، مجرمین جہنم میں پڑے ہوئے جل رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ مسلمان ماں کے گود میں دنیا میں ہوئی، مسلمان باپ کے زیر تربیت تم رہے، زندگی بھر تم مسلمان رہے، جہنم میں تم کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ان کا جواب ہوگا نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں کے ساتھ نمازیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا تھا، اپنے کو ہم اس بات کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے کہ نمازیوں میں ہمارا شمار ہونے لگے، ہمارا شمار ہونے لگے۔ آج لوگ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں شفاعت سے کام چل جائے گا، باپ دیندار ہیں، ہماری گاڑی ان کے ذریعے سے جیسے دنیا میں چل رہی ہے ایسے وہاں بھی چل جائے گی، وہاں بھی چل جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اتنا سخت ترین دن ہوگا، اتنا مشکل ترین دن ہوگا کہ ماں، باپ، بھائی، بیوی اور دیگر رشتہ دار اس کی صورت کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں، پلٹ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مشکل ترین وقت میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرات اگر نماز کا اہتمام کیا ہے وہ نماز کہ جس نماز کے ذریعے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس نماز کے ذریعے سے آدمی رب کی ناراضگی، اس کی بغاوت اور اس کے تعلق سے جو کام منع کیے گئے ہیں ان تمام کاموں سے رکتا رہا، وہ نماز اس نے ادا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی نماز کے لیے آتے تھے، آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو کیسے کسی اور جگہ بھیجیں گے، ان کے ساتھ ناانصافی کیسے ہوگی؟ حضرات آخر میں صرف ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت آئے گا کفن میں لپیٹ کر کے قبر میں ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو دفن کر دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، من ربک ومن دینک من رسولک ومن نبیک کا سوال کریں گے۔ حدیث کی روشنی میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی فیصلے کو شمار فرمائے۔ اللہ نے سے ایسا فرمایا کہ جب فرشتہ آ کر کے ان سے پوچھا گیا من ربک، تو بجائے اس کے کہ فرشتے کے سوال کا جواب دیں وہ یہ کہیں گے کہ میری عصر کی نماز دیر ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو، جب میں نماز پڑھوں گا اس کے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دوں۔ جس نے زندگی بھر نماز پڑھی ہے یقیناً جب سوئے گا تو نماز دیکھ کر خواب دیکھے گا، اور جب مرے گا تو قبر میں بھی نماز ہی کی اس کو فکر ہوگی، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نماز کے تعلق سے ہم کتنے سنجیدہ ہیں، اور نماز کی جو روح ہے
اور جو نماز کا جو مقصد ہے فلاح پانا، وہ نماز کے تعلق سے کتنا ہم کامیاب ہیں، خود احتسابی کیجیے، خود ہی سوچیے اور خود ہی فیصلہ کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم